ناظرین؟ جی آج میں گیا ہوں تھانے، وہ میرے خلاف نا آج سے 12 سال پہلے تقریباً میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں. اچھا جی. تو ان کے خلاف ایس ڈی او وابڈا صاحب نے کمپلینٹ درج کروائی ہے، ابھی درخواست دی ہے. اچھا جی. درخواست یہ دی ہے کہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے ہم 3 بھائی ہیں، تینوں ہی لاہور میں رہتے ہیں. اچھا جی. ہمارے بچے بھی ادھر ہیں، سارے امی جی سب لوگ جو ہیں نا ادھر ہی ہیں. ٹھیک ہے. تو ادھر میں اور میرا بڑا بھائی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم ایک ہفتے میں تقریباً 2-3 دن کے لیے آتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی ہمارے 3 میٹر ہیں، ہمیں تینوں کی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا ایسے کرتے ہیں کہ 1 میٹر جو ہے نا وہ اتروا دیتے ہیں، جمع کروا دیتے ہیں واپس وابڈا. ہاں جی. ہم نے وابڈا والوں کو کہا، انہوں نے اتار لیا. ٹھیک ہے. اس کا بل اس وقت نیل تھا. ٹھیک ہے. تو تقریباً 2 مہینے بعد بل آیا 46,000 روپے. جو آپ نے جمع کروایا تھا یہ آج سے کتنا عرصہ 2 سال پہلے 2 سال پہلے میٹر کو جو ہے نا اس لیے وابڈا کو جمع کروا دیا تھا، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی تو بل مکمل پے کر دیے تھے، نیل تھا بل اس کا، تو میٹر جمع کروا دیا. جی میرے پاس اس کا پورا ریکارڈ موجود ہے. 120 125 150 جو ٹوٹل بل ہے، کیونکہ ہم اسے استعمال نہیں کرتے تھے. اچھا مکمل آپ کے پاس ثبوت ہیں؟ ناظرین مکمل بل بھی ہیں اور مکمل کاغذات ثبوت کے ساتھ آپ سے بات ہو رہی ہے، جھوٹی بات نہیں ہو رہی. تو نا 2-3 مہینے بعد بل آیا اس کا 46,000 روپے. میں نے کہا بھائی ہم نے میٹر آپ کو دے دیا، یہ 46,000 کس بات کا بل ہے؟ تو وہ میٹر واپس جمع کروانے کے 3 مہینے بعد؟ ہاں جی 3 مہینے بعد. میں ادھر آیا، ایس ڈی او وابڈا تھے اس وقت، پتہ نہیں ان کا نام کیا تھا مجھے نہیں یاد. تو میں نے ان کو بولا کہ جناب ہم نے میٹر تو آپ کو دے دیا ہے، تو یہ بل کس بات کا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کا بل گیا، میٹر گیا لیبارٹری، وہاں سے وہ ٹیسٹ ہوا ہے تو اس کے یہ یونٹ بنتے ہیں. یہ بات میٹر اتروانے جمع کروانے کے کتنے عرصے بعد کی انہوں نے؟ تقریباً 3 مہینے بعد. اچھا 3 مہینے بعد آپ کو کہا کہ آپ کا میٹر لیبارٹری گیا ہوا ہے. ہاں جی. تو پتہ نہیں امریکہ والی لیبارٹری نواز شریف طرح ٹور دیتا آنے بھی اتھو وہ چیک ہون گیا. جی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب 46,000 بل آ گیا تو میں نے کہا جناب ہم نے تو استعمال ہی نہیں کیا ہے. انہوں نے کہا یہ لیبارٹری سے بل آیا، یہ آپ کو پے کرنا پڑے گا. میں نے کہا اگر ہم نے یہ استعمال کیا ہے تو ہم اس کا بل دیں گے، نہیں کیا تو ہم نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے ہاں جی ایس ڈی او سے بات کی؟ وہ جی بات چلتی رہی، انہوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی، ہم نے بھی خاموشی اختیار کر لی. آج سے نا تقریباً 5-6 دن پہلے بھائی نے دیے ان کو موٹر کے بل، جوید بٹو صاحب کو. اچھا 80,000 روپے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے نا بل دیے اس لیے کہ اس دن لاسٹ ڈیٹ تھی، ڈاک خانہ بند ہو گیا تھا، تو بینک جو ہے نا وہ کٹے ہوئے بل نہیں لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جوید بٹو صاحب نے کہا کہ میں جا رہا ہوں دیپال پور ہو، تو میں آپ کو جو ہے نا اس کی رسیدیں لا کر دے دوں گا، بل جمع کرو. وہ بھائی نے دے دیے. 2-3 دن بعد جو ہے نا وہ اب لائن مین ہے، اب کیا نام ہے ان کا، امجد صاحب، اور دوسرا پتہ نہیں ان کا کیا نام ہے، وہ گئے ادھر گاؤں میں، انہوں نے کہا ہمیں رسیدیں نہیں ملیں. اچھا. تو بھائی آئے، انہوں نے ایس ڈی او کو شکایت لگائی. تو ایس ڈی او صاحب نے آگے سے بجائے کہ اچھا کرنے کے، انہوں نے میرے ابا جی کے خلاف میٹر گم کرنے کی، کہ ہم نے میٹر چھپا لیا ہے اور بل بھی ادا نہیں کیا ہے، یہ ان کے خلاف انہوں نے کمپلینٹ درج کروائی ہے بصیر پور تھانہ میں. تو میں وہی اس میٹر کی جو آپ نے مکمل نیل کر کے اور میٹر واپس وابڈا کو جمع کروایا تھا، اسی کو 3 مہینے بعد کہا یہ لیبارٹری سے اس کا بل یہ بن کر آیا ہے آپ کا میٹر، اور اس کا جو 46,000 روپے بل ہے اگر وہ آپ نہیں دیں گے تو وہ آپ کے خلاف جو ہے وہ کمپلین کر دی. پہلے 80,000 روپے یہ موٹر والے بل جو آپ نے دیے تھے جوید بٹو صاحب کو، انہوں نے پے نہیں کیے، تو واپس محکمے والے لائن مین وہاں گئے، انہوں نے کہا بھائی آپ کے بل نہیں پے ہوئے، آپ کی رسیدیں ہمارے پاس نہیں آئیں. تو واپس جب جوید صاحب کے پاس آپ گئے تو انہوں نے کیا کہا؟ جی جوید صاحب نے تو خیر رسیدیں دے دیں. اچھا جی. تو ایس ڈی او صاحب نے یا جوید بٹو صاحب نے پتہ نہیں ہے کس نے، انہوں نے میرے ابا جی کے خلاف کمپلینٹ درج کروائی ہے. تو میں کمپلینٹ کی کاپی لینے گیا ہوں بصیر پور تھانہ. ایک تو آپ سے وابڈا والوں نے زیادتی کی، اب آپ دوسری بات جب آپ گئے ادھر تھانہ میں تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ درج ہوئی ہے آپ کے خلاف اپلیکیشن، لیکن ہم آپ کو وہ دیں گے نہیں. اچھا جی.
میں نے کہا بھائی یہ تو ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ انہوں نے کیا بات لکھی ہمارے خلاف. تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ ایسے نہیں ملے گی, وہ کسی بات سے ملے گی. وہ بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کس بات سے ملے گی. ٹھیک ہے. تو میں نے ان کو بڑی مجتیں سماجتیں بھی کی ہیں کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں یار اپنا سارا کام چھوڑ کے, تو مجھے جو ہے نا اس کا یا تو میں اپنے فون میں جو ہے نا اس کی کاپی کاپی کر لیتا ہوں, فوٹو انہوں بنا نے لے. کہا بھائی اگر یہاں سے جاتے ہو تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہم آپ کے خلاف کوئی اور کارروائی کرتے ہیں. یعنی کہ انہوں نے مجھے محرر صاحب نے جو بصیر پور تھانہ کے اس وقت جو محرر ہیں, آج کی بات ہے 8 فروری اور جو ان کا 2022. رویہ تھا نا, یقین کریں کہ مجھے اس سے بڑی شرمندگی ہوئی ہے کہ ہمارے محکمے کس طرح سے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میری وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے, وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے اور ایسی وابڈا صاحب سے یہ عملی ریکویسٹ ہے کہ لہٰذا ہمارے محکموں کو ٹھیک کیا جائے, یا تو ہمیں طریقہ بتایا جائے کہ رشوت کس طرح سے لینی دینی ہے. ٹھیک ہے. کوئی اس کا ہمیں کورس کروایا جائے. نہیں, وہ انہوں نے آپ سے وہ رویہ اچھا نہیں کیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ رشوت نہیں دی تھا؟ جی اگر میں ان کو 500 یا 1000 روپے دیتا تو مجھے اس کی کاپی مل جاتی ہے. اچھا. لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا, کیونکہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. ٹھیک ہے. تو میرا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل ہے. یا تو ہمیں مسلمان نہیں ہونا چاہیے یا پھر ابھی ان دو واقعات یہ بھی ہے, وابڈا والوں کا بھی ہے, پولیس والا کو بھی ہے. پہلے چوری ہوگی وہ بھی آپ نے بتایا, پیٹرول پمپ والا بھی بتایا. ابھی آپ متعلقہ حکومت جو عمران خان کی ہے, جس کی آپ بہت بڑے فین ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں, ان کو کیا پیغام, افسران بالا کو اور اپنا عمران خان صاحب کو, ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب جو عثمان بزدار صاحب ہیں, ان کو کیا پیغام دیں گے؟ جی اگر عمران خان صاحب یقین کریں جان بھی مانگیں تو میری جان بھی حاضر ہے. جتنی میری عمر ہے, اگر میں کسی اور پارٹی میں جاؤں, جوائن کروں, کسی جلسے میں بھی اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی جان بھی حاضر ہے. ماشاءاللہ. یقین کریں, میں یہ اوپر سے بات نہیں کر رہا, آزما کے بھی دیکھ سکتا ہے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب بہت اچھے انسان ہیں. تو لہٰذا میری ان سے یہ اپیل ہے کہ صرف بڑوں کو ہی نہ پکڑیں, یہ جو نیچے والے ہیں نا, پیسہ نیچے سے اوپر جاتا ہے, تو ان کو بھی تھوڑی سی لگام ڈالیں. تو یا پھر میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں, میری الحمدللہ کوالیفیکیشن بھی تھوڑی سی ٹھیک ہے, BA ہاف LLB ہوں میں. تو ایک ہفتے کے لیے مجھے ایک محکمہ دیا جائے, اگر اس میں کوئی کمپلینٹ آ جائے تو یقین کریں چوک میں کھڑا کر کے میری گردن اتار دیں, میرا خون جو ہے نا معاف ہے. عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب, آپ سے بھی ان کی یہ فیس ٹو فیس بات ہو رہی ہے, آپ سن رہے ہوں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. وزیر اعظم صاحب سے بھی کسی بھی محکمے میں مجھے 10 دن کے لیے وقت دے دیں, میں چیلنج کرتا ہوں انشاءاللہ مکمل طور پر اس محکمے جتنے بھی ملازمین سیدھے کر دوں گا, کوئی بھی رشوت لینے دینے والا نہیں ہوگا. اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ انہوں نے کہی کہ یہ میں دل سے بات کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ اتنا ہو چکا ہے, 3-4 وقوعے ہو چکے ہیں, انہوں نے میرے دل کو بڑی ٹھیس پہنچائی ہے رشوت کے معاملے میں, لین دین کے معاملے میں, عوام کے ساتھ اچھا سلوک نہ رکھنے, اچھا رویہ نہ رکھنے کی وجہ سے. پھر بھی میں عمران خان کا فین ہوں, میں اس سے محبت کرتا ہوں, میں اس کے ساتھ اس کے خاطر جان بھی دے سکتا ہوں. اگر میں محکمہ اگر مجھے کوئی ادارہ سونپ دیا جاتا ہے ہفتے 10 دن کے لیے, تو انہوں نے یہ بھی کہا اگر میں اس میں ناکام ہو جاتا ہوں تو چوک میں میری گردن کاٹ دی جائے, میں لکھ کر دیتا ہوں, میرا خون آپ پر معاف ہے. تو آپ ایک اور بات, میں اس کے لیے سیکیورٹی دینے کے لیے بھی تیار ہوں. الحمدللہ میری 5-6 کروڑ کی ہے پراپرٹی. لاہور میں بھی گھر ہے, میں بتاتا ہوں, لاہور میں بھی گھر ہے, گاڑیاں شاڑیاں بھی ہیں, رقبہ بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کا شکر دیا ہوا ہے. تو میں سیکیورٹی دینے کے لیے بھی تیار ہوں. اگر کسی محکمے میں فلاپ ہو جاؤں, اپنے سے پیسہ لگاؤں گا, اپنے آپ اپنی گاڑی چلاؤں گا, کیا بات ہے, خیال کروں گا. ایسے آدمی آپ کے ساتھ یقین کریں اگر کسی محکمے میں ایک کمپلینٹ بھی آ جائے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, تو چوک میں کھڑا کر کے یقین کریں کہ مجھے جو ہے نا شوٹ کر دیا جائے. تو عدنان محسن صاحب ہمارے ساتھ تھے ناظرین, تو ان کی آپ نے مکمل داستان آپ کے سامنے رکھی ہے. انہوں نے خان صاحب کو بھی پیغام دیا ہے, عثمان بزدار صاحب کو بھی مکمل اپنی داستان سنائی ہے, کہانی وابڈا والوں کی, پولیس والوں کی ساری سنائی ہے.
اور یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب کے وہ بہت بڑے فین ہیں۔ آپ کا میزبان محمد اکمل رحمانی، اس کو بھی اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔